ویلکم بیک ناظرین. آپ نے کہا کہ پائلٹ نے کہا کہ فیول شارٹیج ہے, مگر جو ریکارڈ شو کرتا ہے کہ جب آپ نے اس کو ڈائیورٹ کیا نواب شاہ, اور جب وہ نواب شاہ جا رہا تھا پیچھے سے آرمی نے ایئرپورٹ ٹیک اوور کر لیا اور پائلٹ کو کہا واپس لے کے آئیں جہاز. پائلٹ واپس جہاز لے کے آتا ہے کراچی, اور پھر وہ 20 منٹ کے لیے وہ سرکل کرتا ہے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اور لینڈ نہیں کرتا. غالباً اس وقت جنرل مشرف کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے گراؤنڈ پہ جنرل عثمانی کو, جو کہ وہاں کے کور کمانڈر. اور تو اگر 20 منٹ وہ اوپر کر رہا تھا تو پھر فیول شارٹیج کا تو مسئلہ نہیں تھا. بالکل جی, فیول شارٹیج کا جو معاملہ ہے یہ بالکل ایک متھ ہے, مطلب جھوٹ تھا. یہ بات بالکل یہ لاجیکل بھی نہیں, ٹھیک بھی نہیں, اور اس کا کوئی ثبوت بھی کوئی نہیں تھا. بڑی سمپل بات ہے جی, جہاز کو 7:09 پہ کہا گیا کہ آپ کراچی واپس آ جائیں. 7:09 پہ 7:23 اس کا ایکسپیکٹڈ ٹائم آف ارائیول کراچی میں اناؤنس ہو گیا. وہ لینڈنگ رن میں آ بھی گیا, اپروچ بھی کر رہا تھا, وہاں سے یہ اوپر پھر پل اپ کیا ہے. قطع کلامی معاف, اس وقت کہانیاں یہ آ رہی تھیں کہ آپ نے آرڈرز دیے کہ رن وے کو بلاک کر دیا جائے, کو بلڈوزرز کھڑے کر دیے جائیں, اور وہاں سے یہ بات چلی کہ شاید وہ تو بڑی آپ سارے پیسنجرز کی سیفٹی کو خطرے میں لا رہے تھے. رن وے کو بلاک ضرور کیا گیا تھا, لیکن 7:09 جب کلیئرنس ان کو مل گئی اس کے بعد ساری obstructions وہاں سے ریموو کر دی گئی. پہلے بلاک کر دیا گیا, بعد میں جب کلیئرنس آپ نے دے دی لینڈنگ کے لیے تو اس کو وہ تو کلیئرنس فوج نے دی تھی, سول ایویشن اتھارٹیز نے تو نہیں. 7:09 پہ سول ایویشن اتھارٹی نے کلیئرنس دی تھی کہ آپ نواب شاہ لینڈ کریں. ٹھیک, مگر اس وقت رن وے بلاک تھی, اس وقت کراچی کی بلاک تھی. فوج نے 7:10 پہ جب ٹاور میں آ گئے تو پھر انہوں نے آلٹرنیٹیو آرڈر دیا کہ آپ کراچی واپس آ جائیں, اور اس آرڈر کے تحت پھر جہاز ٹرن کر کے کراچی کی طرف جب آیا 7:23 پہ اس کی لینڈنگ تھی, تو اس وقت جہاز پھر پل اپ کر گیا اور پھر اگلے 15-20 منٹ وہ انسرکل کراچی. مگر اس وقت جب وہ پل اپ کر گیا اس وقت کوئی obstruction نہیں تھی, بالکل کوئی obstruction نہیں تھی. اچھا, تو دیٹ مینس کہ یہ فیول شارٹیج والی بات بالکل فضول بات تھی. یہ ایک الزام لگایا گیا تاکہ کیس بنایا جائے ہائی جیکنگ کا اور انڈینجرنگ دا سیفٹی آف پیسنجر, اٹیمپٹڈ مرڈر کا. میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں. خیر اس کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہانی کیا ہے کہ پھر فائنلی فوج نے ٹیک اوور کر لیا کنٹرول ٹاور. کور کمانڈر صاحب تھے, ان کے میجر آئی تھنک بریگیڈیئر تھے, یہ جنرل افتخار تھے, اور بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے ٹیک اوور کر دیا. اس کے بعد جنرل مشرف لینڈ کرتے ہیں, جنرل مشرف بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, کہانی ختم. آپ کے ساتھ نئی کہانی شروع ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ذرا ہمیں بتائیں, آپ کو گرفتار کر لیا فوری طور پہ یا کیا ہوا؟ جی اسی شام کو مجھے گرفتار کر لیا گیا, اور میری وائف جو میرے ساتھ تھی, ہمیں ایکچولی ہاؤس اریسٹ میں چند دن رکھا گیا پہلے سے, اور گرفتاری کے بعد وہ ہمیں انٹروگیٹ بھی کر رہے تھے. وہ ایک بورڈ آف انکوائری انہوں نے سیٹ اپ کی. وہ بورڈ آف انکوائری ملیر میں تھی, وہاں ہم جایا کرتے تھے. باقی لوگ ہم سے مراد ہے اور کون؟ اور میرے ساتھ جی, ہمارے ساتھ وہاں پہ میں نے دیکھے تھے, اکٹھے نہیں جاتے تھے. وہاں پہ سید غوث علی شاہ صاحب تھے جو ایکس ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے, رانا مقبول صاحب تھے ایکس انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ. قطع کلامی معاف, پھر رانا مقبول احمد کو پرائم منسٹر کے غالباً آرڈرز تھے کہ وہ نواب شاہ پروسیڈ کریں, اور اگر جہاز وہاں لینڈ کرتا ہے تو گرفتار کر لیں جنرل مشرف. یہ جو انفارمیشن تھی جی, یہ ہمیں انڈائریکٹلی پتہ لگی, اور وہاں پہ کوشش بھی کی گئی کہ لوکل جو ایس پی تھے جنہوں نے بعد میں اپنی ایویڈنس دی کہ جی مجھے یہ آرڈرز ملے تھے, اور لیکن یہ میرے تھرو کنوے نہیں ہوئے تھے. تو اس آپ کو گرفتار کر لیا, آپ کو کیا کہا کہ اپروور بن جائیں؟ جی مجھے اپروور سے وعدہ معاف گوا. جی پہلے تو سر یہ کیا نا کہ پوری انویسٹیگیشن وغیرہ کی, بورڈ آف تو آپ کو گرفتار, آپ کو ڈیٹینشن میں رکھا. کوئی وارنٹ نہیں تھے, کوئی کسی کورٹ کا آرڈر نہیں تھا, مارشل لا لگا ہوا تھا. تو انہوں نے رکھا ہمیں ڈیٹینشن میں. 10 نومبر کو ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے, 10 نومبر کو رکھا. اس کے بعد ہمیں شفٹ کیا گیا. ایک مہینے کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. ایک مہینے کے بعد. اس وقت یہ تفتیش ہو رہی تھی, کیس بنایا جا رہا تھا. بورڈ آف انکوائری کیس انہوں نے کیا بنایا کہ اٹیمپٹڈ مرڈر, کیونکہ آپ نے لینڈنگ رائٹس جو ہیں وہ روکی اور پیسنجرز کی سیفٹی کو
خطرے میں ڈالا تو اٹیمپٹڈ مرڈر ہو گیا. اور جہاز کو آپ نے آپ کے آرڈرز کے اوپر, پرائم منسٹر کے آرڈرز کے اوپر ہائی جیک کر لیا, ہائی جیک کیا گیا. حالانکہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہائی جیکنگ نہیں تھی, ڈائیورژن تھی. تو فرق کیا ہے, آپ کیسے کہتے ہیں ڈائیورژن تھی, ہائی جیکنگ؟ سر ہائی جیکنگ اور ڈائیورشن میں بڑا سمپل ڈفرینس ہے. ڈائیورشن ہوتی ہے جب آپ ایئر کرافٹ آ رہا ہے اور اس کو پوائنٹ اے کی جگہ لینڈ کرنے کے لیے آپ کہہ دیں گے پوائنٹ انڈر لا پرائم منسٹر کے پاس یہ رائٹ ہوتی ہے. سیکشن 6 سول ایویشن آرڈیننس 1960 بڑا کلیئرلی چیف ایگزیکٹو کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کمرشل ایئر کرافٹ کو ان ٹائمز آف ایمرجنسی اور سول ڈس آرڈر. تو ایمرجنسی تو ڈکلیئر نہیں ہوئی. نہیں سر, ایمرجنسی ناٹ وہ ایمرجنسی نہیں جو فارمل ایمرجنسی ہوتی ہے. ایمرجنسی ایز اے ڈسکرپٹیو ایز این ایئر کرافٹ. صاحب ایئر کرافٹ میں تو پائلٹ نے ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کی. ایمرجنسی ڈکلیئر پائلٹ نے غالباً, یہ سمجھ نہیں آئی بات میں بھی, لیکن اس کو میں سیپریٹلی ذرا ہینڈل کر لوں گا. سول ڈسٹربنس کا لفظ بھی ہے وہاں پہ سیکشن 6 میں. تو سول ڈسٹربنس از سم تھنگ جو کہ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہو سکتی تھی کہ جو سچویشن ہے, اور لیکن اس کا فائنل جج پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے, اور پرائم کو قانون نے اجازت دی تھی, حق دیا تھا کہ ڈائیورٹ آرڈر کریں ڈائیورژن آف فلائٹ. ہائی جیکنگ جو ہے سر وہ ایک ٹوٹلی اور چیز ہے. ہائی جیکنگ میں تو آپ کی جو ایون جو آپ کی پاکستانی لا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ہوایور ان لافلی attempts to seize control. تو آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ لافل ڈائیورژن تھی اور کنٹرول سیزر نہیں ہو رہا, تو اس لیے ہائی جیکنگ. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یہ بات آگے لے کے گئے تو وہاں انہوں نے اٹیمپٹڈ مرڈر اور ہائی جیکنگ کی کیس بنایا میاں صاحب کے خلاف. سر اس میں سیٹھی صاحب بات بڑی سمپل ہے. ان کے ٹیکٹکس یہ تھے کہ پہلا ٹیکٹک تو یہ تھا کہ اٹیمپٹڈ مرڈر کا کیس بنایا جائے. اب اٹیمپٹڈ مرڈر کا کیس تبھی بنتا تھا اگر فیول کی شارٹیج ہو, جو کہ ابھی آپ نے کہا فیول کی شارٹیج نہیں تھی. تو اب دوسری چیز, یا کوئی پیسنجر شور ووٹ ڈالتے اور بعد میں کمپلین ایک بھی کمپلینٹ نہیں آیا. ایف آئی آر میں ایک بندہ آگے نہیں آیا ایف آئی آر نہیں. وہ ہم تو خود مشرف صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو پائلٹ پلین کے اندر پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایمرجنسی ایک قسم کی ہو رہی ہے, اسی لیے پائلٹ نے بھی ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر کی. بالکل ٹھیک فرما. اگر وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتا تو پھر تو وہ جہاں چاہتا وہ لینڈ کر سکتا تھا. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. لیکن اس میں جو بات اصل میں جو ہم بات کر رہے تھے جی وہ ہائی جیکنگ کی تھی. ہائی جیکنگ اس کیس میں اس لیے نہیں بن سکتی تھی کہ پاکستانی قانون بھی جو ہے آپ کا اس کے تحت بھی یہ ہائی جیکنگ پروو نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ اس وقت ہائی جیکنگ کا جو اوفینس تھا وہ قانون میں اینٹی ٹیررزم آرڈیننس میں تھا ہی نہیں. تو پھر اس کو بعد میں امینڈ کیا انہوں نے. جناب انہوں نے یہ کیا کہ شروع اس طرف سے کیا کہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے. اب ڈیتھ پینلٹی کون سے آفینس میں ہو گئے؟ ہائی جیکنگ میں. جب ہائی جیکنگ سیکشن 402A دیکھا تو اس میں تو وہ آرڈنری کورٹ میں جانا تھا, تو انہوں نے کہا جی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کیس کو بھیجا جائے. اب اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کس طرح بھیجتے کہ یہ ٹیررزم کا کیس سیکشن 7 تبدیل کر دیا. قانون میں جب دیکھا تو اس کے شیڈیول میں ہائی جیکنگ نہیں تھی. پھر شیڈیول میں ہائی جیکنگ ڈالی گئی. پھر کہا کہ یہ تو اب ڈال رہے ہیں, آفینس ہوئے تو 1 مہینہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ریٹروسپیکٹیولی کیا جائے. تو اس کو ریٹروسپیکٹیولی ہائی جیکنگ کو ڈال کے ہائی جیکنگ کا تو صاحب آپ کو کیوں وعدہ معاف گواہ بنایا؟ کیا ان کو آپ سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی؟ سر جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا جو اپنا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی لنک جو میاں نواز شریف کا اس انسیڈنٹ کے ساتھ بنانا تھا وہ صرف لنک تب بن سکتا تھا کہ کوئی نہ کوئی رسپانسبل اسٹیٹ فنکشنری یہ کہے, اور کیونکہ میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھا اس چیز سے, تو آپ سے کہلوانا تھا کہ مجھے نواز شریف نے آرڈر کیا اور میں نے آرڈرز فالو کیے. بالکل. اور وہ لنک اسٹیبلش کرنی تھی تاکہ ذمہ داری جو ہے نواز شریف صاحب پہ ٹھہرائی جائے اور پھر اٹیمپٹڈ مرڈر اور ہائی جیکنگ کا کیس بنایا جائے. آپ قانون کو امینڈ کر کے اور ان کو پھنسانے کی کوشش کی. ایسی تھا. بالکل ٹھیک. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر اس کہانی کی پھر اس کو شروع کرتے ہیں.